آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہری بات چیت کرنے جا رہے ہیں جو انسانی فطرت کے بارے میں ہماری سوچ کو شاید بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ کتاب کا نام ہے دی ریڈ کوئین، سیکس ان دی ایوولوشن آف ہیومن نیچر۔ اور اس کے مصنف ہیں میٹ رڈلی۔ وہ ایک سائنسدان تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں ایک کمال کے لکھاری بھی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سائنس کے بہت پیچیدہ نظریات کو ایک کہانی کی طرح بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی وہ جینوم والی کتاب بھی تو بہت مشہور ہے۔ جی بالکل، جینوم اور دی اوریجنز آف ورچو، یہ کتاب دی ریڈ کوئین خاص طور پر اس سوال سے جڑی ہے کہ ہماری انسانی فطرت یعنی محبت، نفرت، حسد، مقابلہ، ان سب کی جڑیں کہاں ہیں۔ اور اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں تلفظ یا آواز میں کوئی غلطی محسوس ہو۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی ہے اور اس شاندار کتاب کے خیالات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کو سمجھے بغیر ہم انسان کو نہیں سمجھ سکتے، اور جنس یعنی سیکس کے ارتقاء کو سمجھے بغیر ہم انسانی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جی۔ مصنف اپنی بات ایک بہت دلچسپ مثال سے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سرجن جب کسی کا آپریشن کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ دل کہاں ملے گا اور گردے کہاں ہوں گے۔ صحیح۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کا معدہ سر میں نکل آئے۔ ایک بنیادی انسانی جسمانی ساخت ہے جو سب میں مشترک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہی بات ہماری نفسیات پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ بالکل، اور یہی کتاب کا نقطۂ آغاز ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جیسے جسمانی ساخت عالمگیر ہے، ویسے ہی ایک عالمگیر انسانی فطرت بھی موجود ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال نیو گینی کے ان قبائل کی ہے جن سے پہلی بار 1930 کی دہائی میں رابطہ ہوا۔ اچھا، وہ قبائل جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھے؟ جی، تقریباً 1 لاکھ سال تک۔ لیکن جب محققین ان سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مسکرانے، غصے میں تیوری چڑھانے یا حیران ہونے کے تاثرات بالکل ویسے ہی تھے جیسے کسی بھی دوسرے انسان کے ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب 1 لاکھ سال کی علیحدگی بھی ہمارے بنیادی سافٹ ویئر کو بدل نہیں سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیکسپیئر کے ڈرامے آج بھی ہمیں اس لیے سمجھ آتے ہیں کیونکہ محبت، دھوکہ، طاقت کی ہوس، حسد، یہ سب جذبات جو اس نے بیان کیے وہ آج بھی ہمارے اندر ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہی مصنف کا بنیادی نقطہ ہے۔ ثقافت اور معاشرہ اس بنیادی فطرت کے اوپر ایک تہ ضرور چڑھاتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ لاکھوں سال کے ارتقاء کی پیداوار ہے، اور وہ ہم سب میں مشترک ہے۔ اچھا، اگر انسانی فطرت عالمگیر ہے تو پھر اس فطرت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ انسانوں کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تولید یعنی ریپروڈکشن۔ جی، اور یہ بات پہلی نظر میں بہت عجیب لگتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مقاصد تو علم حاصل کرنا، خوش رہنا یا دنیا کو بہتر بنانا ہے۔ لیکن ارتقائی نقطہ نظر سے یہ سب چیزیں بالواسطہ طور پر ایک ہی مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ارتقاء کا عمل اندھا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون سے جینز اگلی نسل میں منتقل ہو رہے ہیں۔ جو بھی خصوصیت، چاہے وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی، تولید میں مدد دیتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ کتاب میں اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ سوچیں کہ کوئی ایسا جانور ہے جو امر ہو، کبھی بیمار نہ پڑے، ہر شکاری سے بچ جائے، لیکن وہ بانجھ ہو، تو ارتقاء کی نظر میں وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ کیونکہ اس کے شاندار جینز اسی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ جی، تو تولیدی کامیابی وہ آخری امتحان ہے جسے ہر جین کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی منطق کے تحت مصنف کہتا ہے کہ ہماری ہر خواہش، ہر جذبے کا حتمی مقصد تولید ہی ہے، جس سے بالآخر ہمارے جینز کے آگے بڑھنے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خیال ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو ہماری زندگی کے تمام مقاصد، محبت، کامیابی، فن کو ایک ہی جینیاتی مقصد کے تابع کر دیتا ہے۔ یہیں پر فطرت اور تربیت یعنی نیچر ورسز نرچر کی وہ پرانی بحث بھی سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فطرت جینیاتی نہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری تربیت اسے بناتی ہے۔
हाँ, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन मुसन्निफ इसके जवाब में ऑगस्ट वाइजमैन नामी एक साइंसदान का काम पेश करता है, जिसने 1880 की दहाई में एक इनकलाबी नजरिया दिया था। उसने कहा कि हमारे जिस्म में तौलीदी खलिए यानी स्पर्म और बैजे बाकी जिस्म के खलियों से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। अच्छा। उसने एक मशहूर जुमला कहा था, आप अपनी माँ के जिस्म से नहीं बल्कि उसकी बैजादानी से पैदा हुए हैं। एक मिनट, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी सख्त वर्जिश करके एक बेहतरीन एथलीट बन जाए जी, तो उसकी ये सारी मेहनत उसके बच्चों के जीन्स में जरा सी भी मुंतकिल नहीं होगी। क्या इसका यही मतलब है? बिल्कुल यही मतलब है। मालूमात का बहाव सिर्फ एक तरफा है, जीन्स से जिस्म की तरफ। जिस्म में आने वाली तब्दीलियां, सीखी हुई बातें या तजुर्बात वापस जीन्स में नहीं जा सकते। वाह। रिचर्ड डॉकिंस ने इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारा जिस्म दरअसल इन जीन्स के लिए एक गाड़ी या मशीन है। एक सर्वाइवल मशीन। जी, जिसका वाहिद मकसद उन जीन्स को बेहिफाजत अगली नस्ल तक पहुंचाना है। जिस्म खुद अपनी कॉपी नहीं बनाता, जीन्स अपनी कॉपी बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब यहाँ एक और तजाद, एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर हम सब एक आलमगीर इंसानी फितरत के मालिक हैं जो हमारे मुश्तरका जीन से आती है, तो फिर हम सब एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? कोई भी दो इंसान सिवाय जुड़वां बच्चों के एक जैसे क्यों नहीं होते? इसका हल जिन्स यानी सेक्स में है। जी, इस बज़ाहिर तज़ाद का हल सेक्स के अमल में पोशीदा है। जिन्स का अमल ही इनफरादियत पैदा करने की फैक्ट्री है। ये दो मुख्तलिफ लोगों के जीन्स को लेता है, उन्हें आपस में मिलाता है और फिर उस मुरक्कब का आधा हिस्सा ज़ाया कर देता है। ये अमल यकीनी बनाता है कि पैदा होने वाला बच्चा न माँ की होबहू कॉपी हो न बाप की। किताब में इसको समझाने के लिए ताश के खेल की बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। अच्छा, ताश की गड्डी में 52 पत्ते तो वही रहते हैं। ये सब खिलाड़ियों के लिए मुश्तरक हैं। ये हमारी आलमगीर इंसानी फितरत की तरह है। बिल्कुल। लेकिन जब पत्ते बांटे जाते हैं तो हर खिलाड़ी के हाथ में पत्तों का एक मुनफरिद इम्तजाज आता है। और जिन्स भी बिल्कुल यही काम करता है। वो उसी मुश्तरका जीनियाती गड्डी से हर फिर बार एक मुनफरिद इंसान तख्लीक करता है। और ये इनफरादियत इर्तिका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये एक तरह का जीनियाती इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस? वो कैसे? सोचें, अगर तमाम इंसान जीनियाती तौर पर एक जैसे होते तो कोई एक नई बीमारी या वायरस पूरी इंसानी नस्ल को ख़त्म कर सकता था। सही। लेकिन चूंकि हम सब मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास बीमारी के खिलाफ कुदरती तौर पर ज्यादा मुजाहिमत रखते हैं। तनव्वुह ही बका की जमानत है। यहाँ से किताब एक और बहुत ही दिलचस्प तस्वर की तरफ बढ़ती है, जो इसका टाइटल भी है, द रेड क्वीन। ये नाम लुइस कैरल की किताब थ्रू द लुकिंग ग्लास से लिया गया है ना? जी, और ये इर्तिका को समझने के लिए एक बहुत ताकतवर इस्तियारा है। इस कहानी में रेड क्वीन एलिस से कहती है, यहाँ इसी जगह पर रहने के लिए तुम्हें हर मुमकिन तेजी से दौड़ना पड़ता है। यानी भागते रहो लेकिन पहुंचो कहीं नहीं। बिल्कुल। इर्तिका की दुनिया में भी यही उसूल काम करता है। हर पेशरफ्त, हर कामयाबी निस्बती यानी रिलेटिव होती है। ये सुनने में थोड़ा फलसफियाना लगता है। हकीकी दुनिया में इसकी कोई मिसाल है? किताब में कुतबी रीछ और सील की बेहतरीन मिसाल है। फर्ज करें कि कुतबी रीछों ने सील का शिकार करना शुरू किया। ठीक है। शुरू में जो सील ज्यादा चौकन्ना रहते थे वो बचने लगे। इससे रीछों के लिए शिकार मुश्किल हो गया। वक्त के साथ सिर्फ ज्यादा चौकन्ना सेल ही बचे और रीछ भूखे मरने लगे। फिर इत्तफाक से कुछ रीछ सफेद रंग के पैदा हुए जो बर्फ में छुपकर आसानी से शिकार कर सकते थे। ओह, तो इस एक तब्दीली ने सेल्स के चौकन्नापन को बेकार कर दिया। जी, और वो बेचारे वापस वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे, यानी शदीद खतरे में। रीछू ने दौड़ लगाई, सेल भी दौड़े, लेकिन दोनों वहीं के वहीं रहे। वाह, तो मतलब ये है कि अर्तका एक नाखत्म होने वाली दौड़ है। ये नजरिया तो सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं लगता। क्या ये कारोबारी दुनिया में भी नजर नहीं आता? बिल्कुल। जैसे ही एक कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी लाती है, दूसरी कंपनी को जिंदा रहने के लिए फौरन उसका जवाब देना पड़ता है। एप्पल और सैमसंग की दौड़ बिल्कुल रेड क्वीन की दौड़ लगती है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल उसूल है। ये सिर्फ शिकारियों और शिकार के दरमियान नहीं, बल्कि बीमारी फैलाने वाले जरासीम और हमारे मुदाफती निजाम के दरमियान भी जारी है। और मुसन्निफ के मुताबिक ये दौड़ सबसे ज्यादा शिद्दत से
ایک ہی نوع کے نر اور مادہ کے درمیان جاری رہتی ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ ہے جہاں کوئی بھی فریق کبھی مستقل برتری حاصل نہیں کر پاتا۔ سب کو صرف اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے مسلسل بھاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسلسل دوڑ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں ڈارون کے جنسی انتخاب یعنی سیکشول سلیکشن کے نظریے پر بات کی گئی ہے۔ یہ قدرتی انتخاب سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے بلکہ تولید کے لیے ایک ساتھی کو قائل بھی کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اس نظریے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی خصوصیت جو تولیدی کامیابی میں اضافہ کرے وہ پھیل جائے گی، چاہے وہ بقا کے لیے کتنی ہی بڑی رکاوٹ کیوں نہ ہو۔ اس کی سب سے شاندار مثال تو مور کے پنکھ ہیں۔ جی، وہ بھاری پنکھ اسے اڑنے اور شکاریوں سے بچنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ مورنیوں کو متوجہ کرتے ہیں اس لیے وہ ارتقا پذیر ہوئے۔ یہ ایک طرح کا اشتہار ہے کہ دیکھو میں اتنا صحت مند اور طاقتور ہوں کہ ان بیکار پنکھوں کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ تو پھر یہ چیز انسانوں میں کیسے کام کرتی ہے؟ ہم میں تو مور جیسے پنکھ نہیں ہوتے۔ ہمارے پنکھ زیادہ لطیف اور پیچیدہ ہیں۔ کتاب کے مطابق مردوں کا زیادہ جارحانہ اور خطرناک رویہ اسی جنسی انتخاب کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ماضی میں جو مرد مقابلے اور جنگ میں کامیاب ہوتے تھے انہیں بہتر ساتھی ملتے تھے اور وہ زیادہ بچے پیدا کرتے تھے۔ اور عورتوں کی خوبصورتی؟ اسے اکثر ان کی صحت اور تولیدی صلاحیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف یہ تجویز کرتا ہے کہ خود انسانی ذہانت بھی شاید جنسی انتخاب کی پیداوار ہے۔ انسانی ذہانت؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب ہمارا دماغ بھی مور کے پنکھوں کی طرح ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ سوچنا کتنا دلچسپ ہے کہ شاید شیکسپیئر کا سارا کمال یا غالب کی شاعری ارتقائی نقطہ نظر سے محض اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ایک بہت ہی شاندار اور پیچیدہ طریقہ تھا۔ جی، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابیوں کو ایک بنیادی جینیاتی مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک اچھا لطیفہ سنانا، ایک دلچسپ کہانی بیان کرنا یا موسیقی ترتیب دینا، یہ سب ذہنی نمائش کی شکلیں ہو سکتی ہیں جو مخالف جنس کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہمارے جینز کتنے اعلیٰ معیار کے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی بار جب کوئی بہت مزاحیہ بات کرے تو یہ صرف اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی جینز ہیں جو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں دیکھو میں کتنا فٹ ہوں۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ ہمارے رویے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کی بات چیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی فطرت عالمگیر ہے جسے تولید اور جنس کے ارتقاء نے شکل دی ہے۔ یہ صرف بقا کی کہانی نہیں بلکہ جینز کی اگلی نسل تک پہنچنے کی ایک نہ ختم ہونے والی ریڈ کوئین کی دوڑ ہے، جس میں ہر کوئی صرف اپنی جگہ پر قائم رہنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس باب کے آخر میں مصنف ایک بنیادی ترین سوال اٹھاتا ہے جو اس ساری بحث کی جڑ ہے۔ آخر جنس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اگر تولید کا مقصد صرف جینز کی کاپیاں بنانا ہے تو غیر جنسی طریقہ جیسے بیکٹیریا کرتے ہیں وہ تو زیادہ مؤثر اور تیز ہے۔ اس میں ساتھی تلاش کرنے کی جھنجٹ نہیں، نہ ہی اپنے آدھے جینز کو ضائع کرنے کا خطرہ۔ تو پھر دو جنسوں کا یہ پیچیدہ، مہنگا اور بعض اوقات خطرناک نظام آخر ارتقاء پذیر ہی کیوں ہوا؟ یہ واقعی سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اسی سوال کا جواب ہم اگلے حصے میں تلاش کریں گے جب ہم اس کتاب کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ خوش آمدید۔ پچھلی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے سائنسدانوں کو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ مریخ سے ایک سائنسدان آتی ہے، زوگ۔ وہ زمین پر زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، پودے، جانور، سب کچھ۔ وہ دیکھتی ہے کہ جاندار اپنی نسل کیسے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت شاندار رپورٹ تیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کی باس پوری رپورٹ پڑھ کر اس سے صرف ایک 3 حرفی سوال پوچھتی ہے۔ کیوں؟ جی، کیوں؟ آخر یہ سب ہوتا ہی کیوں ہے؟ جنس کا وجود ہی کیوں ہے؟ اور زوگ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، زوگ اکیلی نہیں ہے۔ یہ سوال جنس کیوں سننے میں تو بہت سادھارن لگتا ہے، لیکن یہ ارتقائی حیاتیات کے سب سے بڑے معموں میں سے ایک ہے۔ اسے اکثر ارتقائی مسائل کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ملکہ؟ جی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر پیچیدہ جاندار جنسی تولید کیوں کرتے ہیں؟
جبکہ غیر جنسی تولید یعنی خود کی کلوننگ کرنا وہ تو بظاہر کہیں زیادہ آسان، سستا اور تیز طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی سائنسی جاسوسی کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مختلف نظریات پیش ہوئے، رد ہوئے اور پھر آخر کار ہم اس خیال تک پہنچے جو آج سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ تو چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آخر جنس ایک مسئلہ ہے ہی کیوں؟ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ دراصل ایک حسابی مسئلہ ہے۔ اسے کہتے ہیں نر کی قیمت یا جنس کی دوگنی قیمت۔ دوگنی قیمت؟ جی، آپ فرض کریں گے ایک غیر جنسی مادہ ہے جو صرف اپنی کلون بناتی ہے۔ وہ 2 بیٹیاں پیدا کرے گی اور وہ دونوں آگے بچے پیدا کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک جنسی مادہ کو دیکھیں، اسے ایک نر ساتھی چاہیے، وہ بھی 2 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن اوسطاً ایک بیٹی ہوگی اور ایک بیٹا۔ اب اگلی نسل میں صرف اس کی بیٹی ہی بچے پیدا کر سکے گی، بیٹا تو نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں سمجھی۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر جنسی آبادی تو ہر نسل میں دگنی ہو رہی ہے، جبکہ جنسی آبادی کی رفتار اس سے آدھی ہے۔ بالکل، اگر دونوں میں مقابلہ ہو تو غیر جنسی نسل تو چند ہی نسلوں میں جنسی نسل کو تعداد میں کہیں پیچھے چھوڑ دے گی، اور آخرکار انہیں ختم ہی کر دے گی۔ تو پھر جنس بچی کیسے؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ یہی تو سوال ہے، اور اس کا سب سے پہلا جواب تھا وائکر آف برے مفروضہ۔ وائکر آف برو؟ جی، خیال یہ تھا کہ جنس جو ہے وہ جینیاتی تنوع پیدا کرتی ہے، یہ مختلف افراد کی اچھی خصوصیات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتی ہے۔ جیسے ایک میں تیز بھاگنے کی صلاحیت ہے اور دوسرے کی نظر تیز ہے، تو جنس دونوں کو ملا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ تنوع پوری نوع کو بدلتے ہوئے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے، یعنی جنس نوع کی لمبی مدت کی بقا کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی پیچیدگی ہے۔ جی، اور وہ پیچیدگی بہت گہری تھی۔ 1960 کی دہائی میں جارج ولیمز نے اس کی سب سے بڑی خامی کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل گروہی انتخاب پر مبنی ہے۔ گروہی انتخاب؟ یعنی یہ فرض کرتی ہے کہ افراد اپنی نوع کی بھلائی کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن ارتقاء ایسے کام نہیں کرتا۔ ارتقاء کی اصل طاقت تو انفرادی انتخاب ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ایک فرد میں غیر جنسی تولید کا جین آ جائے تو وہ تو دگنے بچے پیدا کرے گا، اس کے جینز تو بہت تیزی سے پھیلیں گے۔ صحیح۔ اور وہ ان ایثار پسند جنسی افراد کو کب کا ختم کر چکے ہوں گے، اس سے بہت پہلے کہ نوع کو کوئی فائدہ پہنچے۔ آپ نے بالکل مسئلے کی جڑ پکڑ لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنس کا فائدہ طویل مدتی اور نوع کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فائدہ فوری، ذاتی اور ہر نسل میں نظر آنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ نوع کی بقا والی دلیل کام نہیں کرے گی۔ تو پھر سائنسدانوں نے فرد کے فائدے کو کہاں تلاش کیا؟ کیا انہوں نے ڈی این اے کی سطح پر دیکھا؟ پہلا تھا مرمت کا نظریہ۔ مرمت؟ کس چیز کی مرمت؟ ڈی این اے کی۔ دیکھیں، ڈی این اے ہر وقت خراب ہوتا رہتا ہے، ماحول سے، تابکاری سے یا خلیے کی اپنی غلطیوں سے۔ اس نظریے کے مطابق جنس کا مقصد اسی خراب ڈی این اے کی مرمت کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جب 2 والدین کے جینز ملتے ہیں تو ایک کے جینز کو دوسرے کے خراب جینز کی مرمت کے لیے ایک صاف ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف ایک بیک اپ کاپی رکھنا ہے تو کسی دوسرے سے ملاپ کیوں کرنا؟ جاندار اپنے ہی جینز کی 2 کاپیوں کیوں نہیں رکھ لیتے، جسے ڈپلوئڈی کہتے ہیں؟ بہترین سوال، اور یہی اس نظریے کی کمزوری تھی۔ اور کسی اجنبی سے ملاپ میں تو بیماریاں لگنے اور شکار ہو جانے جیسے خطرات بھی ہیں۔ تو یہ نظریہ بھی پوری طرح قبول نہیں کیا گیا؟ جی، اس نے ہمیں دوسرے جینیاتی نظریات کی طرف دھکیلا جو نقصان دہ میوٹیشنز یعنی جینز کی خرابیوں پر مرکز تھے۔ پہلا نظریہ تھا مولر کا ریچیٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہرمن مولر نے کہا کہ غیر جنسی نسلوں میں خرابیاں ناقابل واپسی طور پر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ہر نسل میں کچھ نئے نقص پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ جینز کا ملاپ نہیں ہوتا، ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ اچھا، جیسے ایک ریچٹ ہوتا ہے جو صرف آگے گھومتا ہے، پیچھے نہیں؟ بالکل۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نسل جینیاتی طور پر کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جنس اس ریچٹ کو توڑتی ہے۔ یہ کم خرابیوں والے والدین کے جینز کو ملا کر ایک صاف جینوم دوبارہ بنا سکتی ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ عمل تو بہت سلو لگتا ہے۔
کیا کوئی تیز رفتار طریقہ بھی تجویز کیا گیا؟ جی بالکل، یہ روسی سائنسدان الیکسی کونڈراشوف کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنس بہت ساری چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو چند بدقسمت افراد میں اکٹھا کر دیتی ہے۔ جیسے سارا کچرا ایک ٹرک میں جمع کر کے باہر پھینک دیا جائے۔ بالکل وہی، وہ افراد جن میں بہت زیادہ خراب جینز جمع ہو جاتے ہیں وہ زندہ نہیں رہ پاتے یا نسل نہیں بڑھا پاتے، اور اس طرح وہ تمام خرابیاں آبادی سے ایک ہی جھٹکے میں صاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جیناتی نظریات چاہے مرمت ہو یا صفائی لگتے تو قابل فہم ہیں، لیکن کیا یہ جنس کی دوگنی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ افسوس نہیں، ان سب نظریات میں ایک ہی محلو خامی ہے، یہ بہت سست ہیں۔ پھر وہی بات؟ جی، ان کے فائدے ظاہر ہونے میں سینکڑوں یا ہزاروں نسلیں لگ سکتی ہیں۔ اس سے بہت پہلے غیر جنسی افراد تعداد کا کھیل جیت چکے ہوں گے۔ ہم پھر وہیں آگے، فائدہ فوری اور ہر نسل میں ہونا چاہیے۔ تو ہم پھر سے چوراہے پر کھڑے ہیں، مطلب جینیات بھی حتمی جواب نہیں دے سکی، تو پھر سائنسدانوں نے کہاں دیکھا؟ اگر جواب جینز کے اندر نہیں تو شاید باہر ماحول میں؟ بالکل، اگلی کوشش ماہرین ماحولیات نے کی۔ ان کا پہلا بڑا خیال تھا جارج ولیمز کا لاٹری ماڈل۔ لاٹری؟ جی، اس کے مطابق جنسی تولید متنوع اولاد پیدا کرتی ہے۔ جیسے آپ بہت سے مختلف نمبروں والے لاٹری ٹکٹ خریدیں، غیر جنسی تولید ایک ہی نمبر کے بہت سارے ٹکٹ خریدنے جیسا ہے۔ اچھا، تو اگر ماحول بدل جائے تو متنوع اولاد میں سے کسی نہ کسی کے جیتنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہی خیال تھا، لیکن جب 1980 کی دہائی میں گراہم بیل نے اس کی جانچ کی تو نتائج بالکل الٹ نکلے۔ الٹ؟ وہ کیسے؟ انہوں نے پایا کہ غیر جنسی انواع غیر مستحکم ماحول جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں میں زیادہ عام ہیں، جبکہ جنسی انواع مستحکم اور بھیڑ بھرے ماحول جیسے استوائی جنگلات میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، یہ تو لاٹری ماڈل کے بالکل خلاف ہے۔ جی، تو اس سے ٹینگلڈ بینک کا نظریہ سامنے آیا۔ ٹینگلڈ بینک؟ اس نظریے کے مطابق ایک بھیڑ بھرے ماحول میں اصل دشمن موسم نہیں بلکہ آپ کے اپنے بہن بھائی اور والدین ہوتے ہیں۔ مقابلہ وسائل کے لیے؟ بالکل، تنوع اولاد کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ براہ راست مقابلے سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ نئے وسائل تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر والدین کے جینز اتنے کامیاب تھے کہ وہ خود زندہ رہے تو ان کے جینز کے مجموعے کو توڑ کر ایک نیا غیر آزمودہ مجموعہ کیوں بنانا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ نظریہ بھی تسلی بخش نہیں تھا، اور یہاں سے بات اصل دلچسپ ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی نظریات دیکھے وہ سب جانداروں کا مقابلہ بے جان چیزوں سے کروا رہے تھے، خراب جینز، بدلتا موسم، محدود وسائل۔ لیکن کیا ہو اگر اصل جنگ کسی اور ہی میدان میں لڑی جا رہی ہو؟ بالکل، جانداروں کی جانداروں کے خلاف، شکاری اور شکار کی طرح؟ اس سے بھی زیادہ گہری اور مسلسل دوڑ، اور یہ ہمیں اس نظریے کی طرف لاتی ہے جو آج سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے، ریڈ کوئین مفروضہ۔ ریڈ کوئین؟ یہ تو ایلس ان ونڈرلینڈ والا نام ہے۔ جی، وہیں سے لیا گیا ہے۔ اس میں ریڈ کوئین ایلس سے کہتی ہے، یہاں اسی جگہ پر رہنے کے لیے تمہیں ہر ممکن تیزی سے دوڑنا پڑتا ہے۔ اور اس کا ارتقاء سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب ہے کہ ارتقاء صرف بہتر ہونے کا نام نہیں، صرف اپنی جگہ پر قائم رہنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل بدلتے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے دشمن بھی مسلسل بدل رہے ہیں۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ ہے طفیلیے، یعنی وائرس، بیکٹیریا اور فنگس۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں جنس ایک بہت طاقتور ہتھیار بن جاتی ہے۔ طفیلی اپنے میزبانوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا تیزی سے ارتقاء کرتے ہیں۔ جی، ان کی نسلیں تو منٹوں میں بدل جاتی ہیں۔ جی، وہ میزبان کے دفاعی نظام کو توڑنے کے لیے مسلسل نئی چابیاں بناتے ہیں۔ میزبان کے دفاعی جینز تالوں کی طرح ہیں۔ جنس ہر نسل میں ان جینز کو پھینٹتی ہے جس سے تالوں کا ایک نیا اور منفرد سیٹ بنتا ہے۔ اچھا، طفیلی ہمیشہ پچھلی نسل کے سب سے عام تالے کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن جنس یقینی بناتی ہے کہ اگلی نسل کے تالے بالکل مختلف ہوں۔ اولاد ایک چلتا پھرتا ہدف بن جاتی ہے۔ واہ، یعنی اس دوڑ میں نایاب ہونا ہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک زبردست وضاحت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنس کا فائدہ طویل مدتی نہیں بلکہ فوری ہے۔ یہ ہر نسل میں اولاد کو طفیلیوں سے بچاتی ہے۔ یہ دگنی قیمت ادا کرنے کے لیے ایک بہت ٹھوس وجہ لگتی ہے۔ جی، اور اس کے حق میں بہت مضبوط ثبوت بھی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پانی کے گھونگوں پر ایک مشہور تحقیق ہے۔ اچھا،
اس میں کیا پایا گیا؟ جن جھیلوں میں طفیلیوں کا دباؤ زیادہ تھا وہاں جنسی گھونگے غالب تھے، اور جہاں طفیلی کم تھے وہاں غیر جنسی گھونگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ ریڈ کوئین مفروضے کی ایک شاندار تصدیق تھی۔ تو ریڈ کوئین کا نظریہ جو طفیلیوں کے مسلسل دباؤ پر مرکوز ہے، یہ جنس کے معمے کی سب سے طاقتور وضاحت لگتا ہے۔ بالکل، لیکن سائنس میں کوئی بھی نظریہ حتمی نہیں ہوتا، اور اس معاملے میں ایک استثناء ہے، بیڈیلائٹ روٹیفرز۔ یہ ایک حقیقی ارتقائی اسکینڈل ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ خردبینی جانور تقریباً 8 کروڑ سال سے بغیر جنس کے زندہ ہیں اور پھل پھول رہے ہیں۔ 8 کروڑ سال بغیر جنس کے؟ یہ تو تمام نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، اور سائنسدان ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھ پائے کہ وہ ایسا کیسے کرتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ وہ خود کو خشک کر کے ہوا میں اڑ کر نئی جگہوں پر چلے جاتے ہیں اور اپنے طفیلیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک شاندار سفر تھا۔ ہم گروہی انتخاب کی سوچ سے نکل کر انفرادی انتخاب، پھر جینز کی مرمت، ماحولیاتی لاٹریوں اور آخرکار طفیلیوں کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ تک پہنچے۔ لیکن یہ گفتگو اس بڑی کہانی کا صرف پہلا حصہ ہے۔ ہم نے جنس کیوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ریڈ کوئین کا نظریہ سب سے مضبوط جواب کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن اس جواب سے ایک اور معمہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر جنس کا مقصد صرف جینز کا ملاپ ہے تو پھر 2 الگ الگ جنسیں نر اور مادہ ہی کیوں ہیں؟ ہرمافروڈائٹ کیوں عام نہیں، جہاں ہر کوئی کسی سے بھی ملاپ کر سکے؟ یا فنگس کی طرح ہزاروں جنسیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ 2 جنسوں کا نظام تو ممکنہ ساتھیوں کی تعداد کو آدھا کر دیتا ہے۔ یہ ایک اور رکاوٹ لگتی ہے۔ تو آخر صرف 2 جنسیں نر اور مادہ ہی کیوں اتنی غالب ہیں؟ بالکل، جنسوں کا وجود اور خاص طور پر صرف 2 جنسوں کا ہونا ایک بالکل الگ سوال ہے، اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے۔ پچھلی بار جب ہم بات کر رہی تھیں تو ہم نے اس بڑے سوال کو چھیڑا تھا کہ جنسی تولید یعنی سیکس آخر موجود ہی کیوں ہے؟ جی، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ بالکل، تو آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک اور بھی شاید عجیب سوال پر غور کریں گے۔ دنیا میں 2 الگ جنسیں یعنی نر اور مادہ ہی کیوں ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر جاندار ہرمافروڈائٹ ہو، یعنی اس میں دونوں خصوصیات ہوں؟ صحیح۔ اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس کے جواب ایک بالکل ہی غیر متوقع جگہ پر ڈھونڈتا ہے۔ یہ کہانی ہے ہماری اپنی جینز کے اندر چلنے والی ایک قدیم خانہ جنگی کی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک طرح سے ایک پرانے معاشی نظریے سے شروع کرنا ہوگا، جسے مشترکہ وسائل کا الماریہ یا ٹریجڈی آف دا کامنز کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سوچیں کہ ایک گاؤں ہے اور اس میں سب کے لیے ایک مشترکہ چراگاہ ہے۔ اب ہر کسان اپنے ذاتی فائدے کے لیے چاہے گا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ گائیں وہاں چریں۔ ظاہر ہے اس کا اپنا فائدہ اسی میں ہے۔ جی، ایک فرد کے لیے بالکل منطقی فیصلہ ہے، لیکن جب سبھی ایسا سوچنے لگتے ہیں تو چراگاہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل، سب مل کر اس کا وہ حال کرتے ہیں کہ آخر میں وہ کسی کے کام کی نہیں رہتی۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس چراگاہ کی کہانی کا ہمارے جینز سے اور 2 جنسوں کے وجود سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو 2 بالکل الگ دنیاؤں کی باتیں لگ رہی ہیں۔ تعلق بہت گہرا ہے۔ ہمارے جینز کی دنیا بھی آپ دیکھیں بالکل اسی اصول پر چلتی ہے۔ اربوں سالوں سے ہمارے خلیوں کے اندر جینز کے مختلف گروہوں میں ایک مسلسل کشمکش جاری ہے۔ یعنی ایک اندرونی جنگ؟ جی، جسے سائنسی زبان میں انٹرا جینومک کانفلکٹ کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہر جین صرف اپنی بقا کی فکر میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کاپی اگلی نسل میں پہنچ جائے، بھلے ہی اس خود غرضی سے پورے جسم کو نقصان کیوں نہ ہو۔ اوکے۔ اور یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جس نے بالآخر نر اور مادہ کو 2 الگ الگ مخلوق بننے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ اندرونی جنگ، یہ خانہ جنگی، آخر 2 جنسوں کی تخلیق کا باعث کیسے بنی؟ آخر ہر مخلوق ہرمافروڈائٹ کیوں نہیں بن گئی؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے نا۔ اس کا تعلق خلیے کے مرکز یعنی نیوکلس میں موجود ہمارے مشہور جینز سے نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے سائٹوپلازم میں، یعنی خلیے کے مائع میں تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈھانچوں سے۔
انہیں ہم آرگینلز کہتے ہیں۔ اوہ، جیسے مائٹوکونڈریا؟ بالکل، خاص طور پر مائٹوکونڈریا، جنہیں خلیے کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا الگ ڈی این اے ہوتا ہے۔ اپنا ڈی این اے؟ جی، جیسے وہ خلیے کے اندر ایک الگ چھوٹی سی مخلوق ہوں، اور یہ ڈی این اے ہمیں ہمیشہ صرف اپنی ماں سے وراثت میں ملتا ہے، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اوہ، تو یہ نیوکلیس سے باہر کی ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہے، یعنی ہمارے خلیوں کے اندر ایک اور مخلوق رہتی ہے؟ تو یہ آرگنلز آپس میں جنگ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل، جب تولید کے لیے دو خلیے آپس میں ملتے ہیں تو تصور کریں کہ دونوں طرف سے مائٹوکونڈریا اور دوسرے آرگنلز بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے رقیب ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن؟ جی، وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگلی نسل میں صرف ان کا ڈی این اے جائے، اور یہ ایک بہت ہی تباہ کن جنگ ہوتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، کلیمائڈومونس نامی ایک ایلجی میں دیکھا گیا ہے، جہاں جب دو خلیہ ملتے ہیں تو ان کے 95% کلوروپلاسٹ 95%؟ جی، جو کہ پودوں میں توانائی بناتے ہیں، وہ اس اندرونی لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہر بار ملاپ پر اتنے زیادہ وسائل تباہ ہو جائیں تو یہ تو ارتقائی خودکشی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کا آخر کیا راستہ نکلا؟ یہیں پر نیوکلیس میں موجود جینز نے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک طرح کی بیوروکریٹک یا سفارتی چال چلی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ خانہ جنگی پورے نظام کو تباہ کر رہی ہے، جس سے ان کا اپنا وجود بھی خطرے میں تھا۔ بالکل، تو انہوں نے ایک امن معاہدہ کروایا، ایک اصول بنایا گیا۔ ایک فریق، جسے ہم آج مادہ کہتے ہیں، وہ تمام وسائل، سائٹوپلازم اور سارے آرگنیلز فراہم کرے گا۔ یعنی ایک فریق سب کچھ دے گا؟ جی، اور دوسرا فریق یعنی نر، وہ کوئی وسائل نہیں دے گا، بلکہ صرف اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی نیوکلیس کا ڈی این اے لے کر آئے گا۔ ایک سیکنڈ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد اور عورت کا وجود ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے خلیوں کے اندر کی خانہ جنگی روکی جا سکے؟ یہ تو کمال کی بات ہے نا؟ یہ کوئی پرامن ارتقا نہیں تھا، یہ تو ایک جنگ بندی کا معاہدہ تھا، ایک طرح کا حیاتیاتی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ جو ہمارے جینز نے اربوں سال پہلے کیا۔ تو ایک فریق نے اپنے ہتھیار ڈال دیے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، ایک فریق نے یک طرفہ طور پر اپنے سائٹوپلازمک ہتھیار ڈال دیے، اور اس یک طرفہ تخفیف اسلحہ نے جنگ ختم کر دی۔ اسی وجہ سے نر کے گیمٹ یعنی سپرم چھوٹے، متحرک اور بے شمار تعداد میں بننے لگے۔ ان کا کام صرف ڈی این اے پہنچانا تھا؟ جی، جبکہ مادہ کے گیمیٹ یعنی انڈے بڑے، قیمتی اور وسائل سے بھرپور ہو گئے، کیونکہ انہیں پورے خلیے کی بنیاد رکھنی تھی۔ یوں دو جنسیں وجود میں آئیں۔ یہ نظریہ تو واقعی ذہن گھما دیتا ہے، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر پودے آج بھی ہرمافروڈائٹ ہیں، تو جانوروں کی دنیا میں یہ علیحدگی اتنی پکی کیوں ہو گئی، جبکہ پودوں نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ اس کی وجہ بھی وہی باغی آرگنل ہیں۔ ایک نر جانور کے جسم میں موجود آرگنلز کے جینز کے لیے یہ ایک ارتقائی بند گلی ہے، کیونکہ وہ اگلی نسل میں نہیں جا سکتے۔ بالکل، وہ جانتے ہیں کہ وہ منتقل نہیں ہو سکتے، لیکن ہرمافروڈائٹ پودوں میں ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں آرگنل جینز اکثر ایسے جینز تیار کرتے ہیں جو پودے کے نر حصوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ انہیں میل کلر یعنی نرکش جینز کہتے ہیں۔ یعنی وہ خود اپنے ہی جسم کے ایک حصے کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کا فائدہ اسی میں ہے۔ اگر وہ نر حصوں یعنی پولن کو ختم کر دیں تو پودا اپنی ساری توانائی مادہ حصوں یعنی بیجوں پر لگائے گا، اور چونکہ آرگنلز بیجوں کے ذریعے ہی اگلی نسل تک پہنچتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک جیتنے والی حکمت عملی ہے۔ جی بالکل، تو پودوں کے اندر یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ نیوکلیس کے جینز فرٹیلیٹی ریسٹورر یعنی افزائش بحال کرنے والے جینز بناتے ہیں جو اس حملے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مکئی اور تمباکو جیسی فصلوں میں یہ مسلسل جنگ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، تو پودوں میں ایک طرح کا تعطل ہے، ایک مسلسل جنگ، لیکن جانوروں میں یہ جنگ ایک فیصلہ کن نتیجے پر کیسے پہنچی اور دو الگ جنسیں کیسے بن گئیں؟ جانوروں میں کہانی نے ایک مختلف موڑ لیا۔ تصور کریں کہ جانوروں کی ایک آبادی ہے جہاں سب ہرمافروڈائٹ ہیں، یعنی ہر کوئی انڈے اور سپرم دونوں بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
अब फर्ज करें कि इस आबादी में एक मेल किलर म्यूटेशन आती है जो किसी जानदार के नर हिस्सों को नाकारा बना देती है। इससे आबादी में ऐसे जानदार बढ़ जाएंगे जो सिर्फ मादा का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो स्पर्म बनाने वाले कम रह गए और अंडे बनाने वाले ज्यादा हो गए। इससे तो स्पर्म की मांग बहुत बढ़ जाएगी, वो एक नायाब वसीला बन जाएगा। बिल्कुल, आपने असल नुक्ता पकड़ लिया। अब जो चंद हर्माफ्रोडाइट बचे हैं जो स्पर्म बना सकते हैं, उनकी तो अहमियत बहुत बढ़ गई। ऐसे में अगर किसी हर्माफ्रोडाइट में एक और म्यूटेशन आए जो उसके मादा अज़ा को ही खत्म कर दे, एक फीमेल किलर म्यूटेशन? जी, तो वो एक खालिस नर बन जाएगा। वो अपनी सारी तवानाई सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बनाने पर लगाएगा। और चूंकि स्पर्म की मांग सबसे ज्यादा है, वो इर्तिकाई दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। और इसी तरह आबादी 2 हिस्सों में बंट गई, खालिस मादा और खालिस नर। बिल्कुल। ठीक है, तो ये अंदरूनी जंग हमें बताती है कि 2 जिनसें क्यों हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कोई जानदार नर बनता है या मादा, उसका फैसला कैसे होता है? आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि इंसानों में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की एक लॉटरी है। जी, वाई क्रोमोसोम हुआ तो लड़का, एक्स हुआ तो लड़की। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सीधी है? हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। बहुत सी मखलूकात हैं जहां ये लॉटरी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। कुछुओं और मगरमच्छों में मिसाल के तौर पर जिन्स का तायुन दर्जा हरारत से होता है। अच्छा। जी, बहुत सी मछलियां अपनी जिंदगी के दौरान अपनी जिन्स बदल लेती हैं। लेकिन ममालिया जानवरों में भी ये सिर्फ एक सादा लॉटरी नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प नजरिया 2 साइंसदानों रॉबर्ट ट्रेवर्स और डीन विलार्ड का है। अच्छा, वो क्या नजरिया है? 1973 में उन्होंने एक इनकलाबी ख्याल पेश किया। उनका कहना था कि ममालिया जानवर, खास तौर पर माएँ, लाशऊरी तौर पर अपने बच्चों की जिन्स पर असरअंदाज हो सकती हैं, ताकि अपना इर्तिकाई फायदा ज्यादा से ज्यादा कर सकें। बिल्कुल। उसकी मंतिक बड़ी दिलचस्प है। सोचें, एक बहुत कामयाब बेटा एक बहुत कामयाब बेटी के मुकाबले में कहीं ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। वो सैकड़ों बच्चों का बाप बन सकता है, जबकि बेटी की कामयाबी महदूद होती है। तो बेटा एक ज्यादा खतरे वाला लेकिन ज्यादा इनाम वाला ऑप्शन है। जी, ये तो एक इर्तिकाई स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो की तरह है। बेटा एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है और बेटी एक महफूज बॉन्ड है। बेहतरीन तशबीह। बिल्कुल यही मंतिक है। तो ट्रेवर्स विलार्ड नजरिए के मुताबिक जो माँ अच्छी हालत में है, सेहतमंद, वसाइन से भरपूर, समाजी तौर पर गालिब, उसके लिए बेटा पैदा करना एक बेहतर सरमायाकारी है, क्योंकि उसके बेटे के कामयाब होने के इम्कानात ज्यादा हैं। जी। और उसके बरक्स जो माँ बुरी हालत में है, कमजोर या कम हैसियत वाली, उसके लिए बेटी पैदा करना एक महफूज दांव है, क्योंकि बेटी कमजोर होकर भी कुछ न कुछ बच्चे तो पैदा कर ही लेगी। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इसकी हिमायत में कोई ठोस सबूत भी है? ये तो तकरीबन ऐसा लगता है जैसे जानवर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हों। इस पर बहुत तहकीक हुई है। वेनेजुएला के अपोसम पर एक क्लासिक तजुर्बा किया गया। मादा जानवरों के एक ग्रोह को इजाफी खुराक दी गई और दूसरे को नहीं। जी, जिन्हें इजाफी खुराक मिली उन्होंने नुमाया तौर पर ज्यादा बेटे पैदा किए। समाजी रुतबे का भी इस पर गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर ऊंचे रुतबे वाली मकड़ी मंदर माएँ बेटे पैदा करने को तरजीह देती हैं, ठीक है, जबकि ऊंचे रुतबे वाली बिबून माएँ बेटियां पैदा करती हैं। 1 मिनट, ये तो उल्ट बात हो गई। दोनों ही ऊंचे रुतबे वाली हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें क्या मंतिक है? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर इस नजरिए की खूबसूरती है। मंतिक ये है कि आप उस जिन्स में सरमायाकारी करते हैं जो आपके समाजी रुतबे से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है। अच्छा। मकड़ी बंदरों में नर अपनी माँ के ग्रोह में ही रहते हैं और माँ के रुतबे से फायदा उठाकर खुद भी गालिब बनते हैं। इसलिए गालिब माँ बेटा पैदा करती है। लेकिन बिबून में मामला उल्ट है। वहाँ क्या होता है? वहाँ बेटियां अपनी माँ का समाजी रुतबा विरासत में पाती हैं, जबकि बेटे ग्रोह छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए गालिब बिबून माँ बेटी पैदा करती है ताकि उसका रुतबा अगली नस्ल में मुंतकिल हो। वाह! तो उसूल ये नहीं है कि अमीर माएँ बेटे पैदा करें, बल्कि उसूल ये है कि आप अपने वसाइल उस बच्चे पर लगाते हैं जो उन वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। उस सब का इंसानों से क्या ताल्लुक है? क्या गालिब और ऊंचे समाजी रुतबे वाली खवातीन के यहाँ बेटे पैदा होने का इम्कान ज्यादा होता है? इंसानों में इस पर तहकीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ इशारे जरूर मिलते हैं।
نیوزی لینڈ میں ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ جو خواتین حمل کے دوران زیادہ خود مختار اور غالب شخصیت کی حامل تھیں، ان کے ہاں بیٹوں کی پیدائش کا امکان 60% تک تھا۔ 60%؟ جی یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، اور تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو امریکی صدور، برطانوی شاہی خاندان اور اشرافیہ کے ہاں عام آبادی کے مقابلے میں بیٹوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ اور کیا اس کا الٹ بھی درست ہے؟ کیا کم سماجی حیثیت والے طبقوں میں بیٹیوں کو ترجیح دینے کے شواہد ہیں؟ جی، اس کی بھی ایک بہت طاقتور مثال موجود ہے۔ کینیا کا ایک قبیلہ ہے موکوگوڈو، جو تاریخی طور پر بہت غریب اور کم حیثیت والا سمجھا جاتا رہا ہے۔ زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں امیر اور غالب قبیلوں میں شادی کر کے بہتر زندگی گزار سکتی ہیں، جبکہ ان کے بیٹے اسی غریبی میں پھنسے رہتے ہیں اور اکثر شادی بھی نہیں کر پاتے۔ تو ان کے لیے بیٹی ایک بہتر ارتقائی سرمایہ کاری ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ عمل ہوتا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے یہ کوئی شعوری فیصلہ تو نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیاتی وضاحت ہے؟ یقیناً یہ لاشعوری عمل ہے۔ اس کی حیاتیاتی مشینری ابھی پوری طرح سمجھی نہیں گئی، لیکن سب سے مضبوط نظریہ ہارمونز کا ہے۔ سماجی حیثیت، خوراک اور ذہنی دباؤ کا ہمارے ہارمونز کی سطح پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، تو ممکن ہے کہ ماں کے خون میں موجود ہارمونز یا باپ کے ہارمونز رحم کے ماحول کو اس طرح تبدیل کرتے ہوں کہ وہ ایکس کروموسوم والے سپرم یعنی لڑکی کے لیے یا وائی کروموسوم والے سپرم یعنی لڑکے کے لیے زیادہ یا کم سازگار ہو جائیں۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ جنس کا وجود کوئی سادہ پرامن حقیقت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو خود غرض مفادات کی ایک اربوں سال پرانی جنگ کا نتیجہ ہے جو کئی سطحوں پر لڑی جا رہی ہے، خلیوں کے اندر آرگنیلز کی جنگ سے لے کر کروموسومز کی سطح پر اور پھر سماجی حیثیت کی جنگ تک۔ بالکل، ہر سطح پر ایک کشمکش ہے جو جنس کے تعین اور اس میں سرمایہ کاری پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں آج کے دور کے ایک بہت ہی چونکا دینے والے مسئلے کی طرف لاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج جب ٹیکنالوجی ہمیں اپنے بچوں کی جنس منتخب کرنے کا موقع دے رہی ہے تو ہم انسان اجتماعی طور پر اسی مشترکہ وسائل کے المیے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب چین اور بھارت جیسے ممالک کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جہاں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لاکھوں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے یا بعد میں ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہر خاندان بیٹے کی خواہش میں انفرادی طور پر تو ایک منطقی فیصلہ کر رہا ہے، لیکن سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں جہاں مستقبل میں کروڑوں مردوں کے لیے بیویاں ہی نہیں ہوں گی۔ یہ تو وہی چارہ داو والی کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ انفرادی طور پر عقلمندانہ لگنے والا فیصلہ اجتماعی طور پر تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید مستقبل میں انسانی پارلیمنٹ کو بھی معاشرے میں جنس کے تناسب کو متوازن رکھنے کے لیے ویسے ہی سخت قانون بنانے پڑیں، جیسے اربوں سال پہلے جینس کی پارلیمنٹ نے بنائے تھے، تاکہ خلیے کے اندر کی خانہ جنگی کو روکا جا سکے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ جینس کی یہ خود غرضانہ کشمکش صرف جنس کے تعین پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ جی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ہماری اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ یہی جنگ ایک اور محاذ پر کیسے لڑی جاتی ہے، پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں، جہاں ماں اور بچے کے جینز کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ ایک اور حیرت انگیز حیاتیاتی جنگ کو جنم دیتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی نیچرل سلیکشن کی، یعنی کہ فطرت کیسے بقا کے لیے جانداروں کو ڈھالتی ہے۔ جی، سروائیول آف دا فٹنس۔ بالکل، لیکن آج ہم ارتقاء کے ایک ایسے پہلو پر بات کریں گے جو بظاہر بقا کے اصولوں کے ہی خلاف جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف زندہ رہنے کی جنگ نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ محبت، خوبصورتی اور ساتھی کے انتخاب کے بارے میں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنسی انتخاب، یعنی سیکشول سلیکشن۔ اور یہ ارتقاء کی کہانی کا شاید سب سے دلچسپ اور رنگین باب ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے چلے آسٹریلیا چلتے ہیں۔ وہاں ایک پرندہ ہے، برش ٹرکی۔ اچھا۔ یہ نر پرندہ ایک بہت ہی عجیب کام کرتا ہے۔ وہ پتے، ٹہنیاں اور مٹی اکٹھی کر کے ایک گھونسلہ بناتا ہے۔ اور کوئی معمولی گھونسلہ نہیں، تقریباً 2 ٹن وزنی۔ 2 ٹن؟ یہ تو ایک چھوٹی گاڑی جتنا وزن ہے۔ جی، اور یہ ایک قدرتی انکیوبیٹر کی طرح ہے جو انڈوں کو بالکل صحیح درجے حرارت پر رکھتا ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات تو اب شروع ہوتی ہے۔ مادہ آتی ہے،
उस देव हैकल घोंसले का मुआयना करती है। और अगर उसे ये मेहनत पसंद आ गई तो वो वहां अंडे देती है और फिर गायब हो जाती है। बस उसका काम खत्म। जी बस, यही तो हैरानी की बात है। वो चली जाती है और सितम ज़रीफ़ी ये कि नर को ये भी यकीन नहीं होता कि ये अंडे उसी के हैं या नहीं। तो फिर वो ये सब कर क्यों रहा है? इतनी मेहनत किस लिए? यही सवाल है। तहकीक से पता चला कि ये घोंसला बच्चे पालने से ज्यादा मादा को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एक इश्तिहार है। इश्तिहार? जी, जिस नर का घोंसला सबसे बेहतरीन होगा वही साथी पाने में कामयाब होगा। आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, इश्तिहार। ये घोंसला महज एक ढांचा नहीं बल्कि नर की जनियाती काबिलियत का एक तरह से बिल बोर्ड है। यानी वो चीख चीख कर बता रहा है कि वो कितना मजबूत और सेहतमंद है। बिल्कुल, ये जिनसी इंतखाब के नजरिए की एक बेहतरीन मिसाल है। आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि जानवरों की दुनिया में नर अक्सर इतने खूबसूरत, रंगीन और दिखावे वाले क्यों होते हैं, जबकि मादा अमूमन सादा होती है। जी, और हम ये देखेंगे कि मोर की दुम जैसी बज़ाहिर बेकार और ख़तरनाक हद तक बोझल चीज़ें आखिर बनी ही क्यों। चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। ये ख्याल सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने पेश किया था, है ना? जी हाँ, उन्होंने ही कहा था कि बहुत सी खुसूसियात बका के लिए नहीं बल्कि साथी को मुतासिर करने के लिए पैदा होती हैं। और उनकी सबसे मशहूर मिसाल मोर की दुम थी। जी, डार्विन का कहना था कि मोर की दुम इसलिए लंबी और रंगीन है क्योंकि मोरनियां लंबी दुम वाले मोर को पसंद करती हैं। लेकिन ये ख्याल तकरीबन 1 सदी तक मुतनाज़ा रहा। बहुत मुतनाज़ा रहा। साइंसदानों के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था कि मादा की पसंद जैसी कोई चीज़ इर्तिका का रुख मोड़ सकती है। मैं समझ सकती हूँ ये मुश्किल क्यों था। मादा की पसंद ये कोई साइंसी पैमाना तो नहीं लगता। जी, ये तो ज़ौक़ और फैशन की बात लगती है। तो इस वक्त के साइंसदानों ने क्या मुतबादिल नजरियात पेश किए? उन्होंने कई मुतबादिल पेश किए। कुछ ने कहा कि ये रंग छुपने यानी कैमोफ्लेज के लिए हैं। अच्छा। दूसरों का ख्याल था कि ये नरों को एक दूसरे पर रोब जमाने में मदद देते हैं, या फिर ये अपनी नस्ल की पहचान का एक जरिया है। मतलब कोई भी वजह हो लेकिन मादा का इंतखाब वजह नहीं हो सकती। बिल्कुल, उनके नजदीक ये मुमकिन नहीं था। तो फिर ये कैसे साबित हुआ कि डार्विन सही थे? ये तो महज एक कियास आराई लगती थी। बिल्कुल, और इसे साबित करने में बहुत वक्त लगा। लेकिन फिर स्कैंडिनेविया के साइंसदानों ने कुछ बहुत दिलचस्प तजर्बात किए। जैसे कि? मिसाल के तौर पर डेनमार्क के एक साइंसदान एंड्रिश मोलर ने अबाबील पर तहकीक की। उन्होंने कुछ नर अबाबीलों को पकड़ा और उनकी दुम को मसनूई तौर पर थोड़ा और लंबा कर दिया। अच्छा। नतीजा ये निकला कि उन लंबी दम वाली अबाबीलों को दूसरी अबाबीलों के मुकाबले में बहुत जल्द साथी मिल गए। यानी दम जितनी लंबी, कामयाबी का इम्कान उतना ज्यादा। जी, इसी तरह का एक तजुर्बा अफ्रीकी वेडोबर्ड पर किया गया। जिन नरों के दम को मजीद लंबा किया गया, उन्होंने ज्यादा मादा को मुतवज्जे किया। तो इन तजुर्बात ने ये बात साबित कर दी कि मादा वाकई इंतखाब करती है। जी, शक से बालातर होकर साबित कर दिया कि मादा नर की ज़ाहिरी खुसूसियात की बुनियाद पर इंतखाब करती है, और ये खुसूसियात अक्सर नर के लिए एक बोझ या हैंडीकैप भी होती हैं। अच्छा, तो यहाँ से बात असल में दिलचस्प होती है। अगर ये साबित हो गया तो अगला बड़ा सवाल ये है कि मादा आखिर ऐसी अजीबो-गरीब और बिज़ाहिर बेफायदा चीज़ों को तरजीह देती ही क्यों है? ये वो सवाल है जिसने हयातियात की दुनिया में एक तरह की खाना जंगी शुरू कर दी। खाना जंगी? जी, साइंसदान 2 बड़े ग्रोहों में बढ़ गए। एक फिशर के हामी और दूसरे अच्छे जीन्स यानी गुड जीन्स नजरिए के हामी। चलें पहले नजरिए की बात करते हैं। फिशर का नजरिया क्या कहता है? फिशर का नजरिया, जिसे सेक्सी बेटे का उसूल भी कहते हैं, बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि मादा किसी नर को इसलिए नहीं चुनती कि उसमें कोई खास खूबी है। तो फिर क्यों चुनती है? बल्कि सिर्फ इसलिए चुनती है क्योंकि दूसरी मादा भी उसे पसंद कर रही हैं। ये एक फैशन की तरह है। 1 मिनट, क्या वाकई इर्तिका जैसा ताकतवर अमल महज एक फैशन के रुझान पर चल सकता है? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ये मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मादा मोरनी सिर्फ इसलिए लंबी दम पसंद करती है क्योंकि दूसरी मोरनियां उसे पसंद कर रही हैं। इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं? इसकी वजह बहुत गहरी है। सोचें, अगर एक बार लंबी दम का फैशन चल पड़ा तो हर मादा लंबी दम वाले नर को ही चुनेगी। सही।
अब फर्ज करें कोई एक मादा इस फैशन की पैरवी नहीं करती और एक छोटी दम वाले नर को चुन लेती है, तो क्या होगा? उसके जो बेटे पैदा होंगे वो गैर फैशनेबल होंगे। उन्हें मुस्तकबिल में कोई साथी नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि बाकी तमाम मादा तो लंबी दम को ही पसंद कर रही हैं। बिल्कुल। इस तरह उस मादा के जीन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें नर की खुसूसियत और मादा की पसंदीदगी दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि वो इंतहा को पहुंच जाएं। जी, यानी ये सब कुछ अपने बेटों के लिए एक पुरकशिश मुस्तकबिल यकीनी बनाने का खेल है। लेकिन दूसरा नजरिया अच्छे जीन्स वाला, वो क्या है? अच्छे जीन्स का नजरिया कहता है कि नर की खूबसूरती जैसे मोर की दम महज दिखावा नहीं, तो फिर क्या है? ये उसकी सेहत, ताकत और बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत जैसे अच्छे जीन्स की एक ईमानदाराना अलामत है। ईमानदाराना अलामत यानी ऑनेस्ट सिग्नल। जी, और इस नज़रिए को एक कदम आगे ले जाते हुए अमूद ज़हावी ने हैंडीकैप उसूल पेश किया। एक मिनट, हैंडीकैप का मतलब तो रुकावट या बोझ होता है। ये कैसा उसूल है कि एक बोझ किसी को पुरकशिश बना सकता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। ज़हावी का कहना था कि एक खुसूसियत जितनी ज्यादा महंगी और बोझल होगी वो उतनी ही ईमानदार अलामत होगी। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर एक मोर अगर इतनी लंबी भारी दुम के बावजूद जिंदा है, शिकारियों से बचा हुआ है और सेहतमंद है, तो ये इस बात का सबूत है कि वो वाकई बहुत मजबूत है। नाकाबिले तरदीद सबूत है कि वो आला जिनियाती मेयार का हामिल है। वो गोया कह रहा है, देखो मैं इतना काबिल हूं कि ये बोझ उठाकर भी जिंदा हूं। अच्छा, तो ये फितरत का सबसे महंगी घड़ी पहनने वाला वर्जन है। असल सिग्नल घड़ी नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि आप इस फजूल खर्ची के मुतहम्मिल हो सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे कोई कमजोर या बीमार नर जालसाजी से पैदा नहीं कर सकता। ये दोनों नजरियात बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन यहाँ एक मसला पैदा होता है। अगर हर नस्ल में तमाम मादा सिर्फ चंद बेहतरीन नरों का ही इंतखाब करें, तो चंद नस्लों के बाद तो तमाम नरों के जीन्स एक जैसे हो जाएंगे। सही। इंतखाब के लिए कोई वैरायटी ही नहीं बचेगी। इस तरह तो इर्तिका का इंजन ही बंद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे लीक पैराडॉक्स कहते हैं। तो साइंसदान इस गुत्थी से कैसे निकले? टन और मार्लिन जुक ने पेश किया। उन्होंने रेड क्वीन का तस्वुर इस्तेमाल किया। रेड क्वीन? जी, उनके मुताबिक ये दौड़ दरअसल दूसरे नरों के खिलाफ नहीं, बल्कि तुफैलियों यानी पैरासाइट्स और बीमारियों के खिलाफ है। ये तो कमाल है। यानी मुकाबला दूसरे मोरों से नहीं, बल्कि उन जरासीमों और बीमारियों से है जो नजर भी नहीं आते। बिल्कुल। तुफैलिये और बीमारियां हर नस्ल में अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। वो मुसलसल इर्तिका पजीर होते हैं। अच्छा। इसलिए जो जीन्स एक नस्ल में बीमारी के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए बेहतरीन थे, वो अगली नस्ल में शायद इतने कारआमद ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि खूबसूरती का मेयार जामिद नहीं, बल्कि हर नस्ल में बदलता रहता है। जी, मादा हर बार सबसे सेहतमंद और चमकदार नर का इंतखाब करके दरअसल उस वक्त की बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन जीनियाती हथियारों का इंतखाब कर रही होती है। वाह, इस तरह जीनियाती तनव्वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जंग हमेशा जारी रहती है। बिल्कुल। तो क्या ये इश्तिहारात यानी मोर की दुम या मुर्ख की कलगी हमेशा सच बोलते हैं? क्या इनमें धोखाधड़ी मुमकिन नहीं? यही तो इस निज़ाम की खूबसूरती है कि ये सिग्नल्स इस तरह से बने हैं कि इनमें झूठ बोलना तकरीबन नामुमकिन है। कैसे? जंगली मुर्ग की मिसाल लेते हैं। मुर्ग की कलगी का जो गहरा सुर्ख रंग होता है वो कैरोटिनॉइड्स नामी मादे से आता है। ये वही मादा है जो गाजरों में होता है? जी, और ये मुर्ग को खुराक से मिलता है। जब एक मुर्ग बीमार होता है तो उसका जिस्म उन वसाइल को बीमारी से लड़ने पर खर्च करता है और कलगी फीकी पड़ जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं होती। एक और हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कलगी को बड़ा और चमकदार बनाता है। लेकिन यही हार्मोन मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर भी करता है। ओह! इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वाकई सेहतमंद और मजबूत मुर्ग ही एक बड़ी चमकदार कलगी रखने का खर्च बर्दाश्त कर सकता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो कुदरती तौर पर ईमानदारी को यकीनी बनाता है। तो अब तक हमने दो बड़े नजरियात देखे, एक फैशन वाला और दूसरा सेहत का ईमानदाराना इश्तिहार। क्या कोई और नजरिया भी है? जी हाँ, एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिसे हंसी तासुब या सेंसरी बायस कहते हैं। हंसी तासुब? जी, ये नजरिया कहता है कि शायद ये पूरी कहानी ही उल्टी है।
شاید نر نے مادہ کی پہلے سے موجود کسی پسند کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اس کی بہترین مثال ٹنگارا مینڈک ہے۔ نر مینڈک مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے خاص چک کی آواز نکالتا ہے۔ ہاں، سائنسدانوں نے تحقیق کی تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ انہوں نے اس مینڈک کی قریبی رشتہ دار نسلوں کا مطالعہ کیا جن کے نر یہ چک کی آواز نہیں نکالتے، اچھا، لیکن جب انہوں نے ان نسلوں کی مادہ کو وہ آواز سنائی تو انہوں نے بھی اسی چک کی آواز کو ترجیح دی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی آواز کی پسندیدگی آواز پیدا کرنے کی صلاحیت سے پہلے سے موجود تھی۔ جی بالکل، اٹھایا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ کی یہ پسندیدگی شاید ارتقاء پذیر نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس کے حسی نظام کی ایک خصوصیت تھی۔ یعنی اس کے کانوں یا آنکھوں کی ساخت کی وجہ سے وہ کسی خاص چیز کو پسند کرتی تھی۔ جی، اور نر نے ارتقائی طور پر مادہ کی اس قدرتی حساسیت کا فائدہ اٹھایا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جنسی انتخاب کی دنیا کتنی پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ ایک طرف فیشن اور سیکسی بیٹوں کا نظریہ ہے، جو کہتا ہے کہ انتخاب محض ایک چلن ہے۔ دوسری طرف صحت اور اچھے جینز کا نظریہ ہے، جو خوبصورتی کو جنیاتی معیار کا ایماندارانہ اشتہار قرار دیتا ہے۔ اور پھر یہ بالکل الگ اور دلچسپ خیال بھی ہے کہ نر صرف مادہ کی پہلے سے موجود حسی ترجیحات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب نظریات مل کر کام کرتے ہوں؟ جی، یہ ممکن ہے۔ ایک سائنسدان پومیانکوسکی نے یہی خیال پیش کیا کہ شاید ایک خصوصیت حسی تعصب کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، پھر فیشن کی وجہ سے تیزی سے پھیلتی ہے، اور اگر وہ خصوصیت صحت کی ایک اچھی اور ایماندار علامت بھی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ مور، مینڈک اور مچھلیوں کی یہ کہانیاں بہت دلچسپ ہیں، لیکن یہ ساری گفتگو ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ ان سب کا ہم انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس ساری بحث کو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ کیا انسانی خوبصورتی، انتخاب اور محبت کے پیچھے بھی یہی ارتقائی قوتیں کام کر رہی ہیں؟ کیا ہم مردوں اور عورتوں کے درمیان انتخاب کے معیارات کو جنسی انتخاب کے نظریے سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بہت گہرے سوالات ہیں۔ اگلی بار جب ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو ہم اسی سوال کا گہرائی میں جائزہ لیں گے، لیکن اس دوران سننے والوں کے لیے ایک سوچ ہے۔ جی، کیا انسانی معاشرے میں دولت، ذہانت اور مزاح کا احساس بھی مور کی دم کی طرح کے ہینڈی کیپس ہیں؟ کیا یہ وہ مہنگی خصوصیات ہیں جو کسی شخص کی جینیاتی قابلیت کا ایماندارانہ اشتہار ہوں؟ اس پر غور کیجیے گا، کیونکہ اگلی گفتگو یہیں سے شروع ہوگی۔ آج کل کی دنیا میں دیکھیں تو شادی، وفاداری، یہ سب ایک اخلاقی معیار سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا پردہ ہٹائیں تو ایک بالکل مختلف تصویر نظر آتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا مطلب ہی تھا زیادہ عورتیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ تبدیلی کیوں اور کیسے آئی؟ آج کی گفتگو میں ہم انسانی فطرت کے اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا معمہ ہے اور اس کی جڑیں وہ بہت گہری ہیں۔ گہری کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اکثر لوگ ارتقاء کو سمجھتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو سب سے طاقتور ہے وہ بچے گا۔ ہاں، یہی سنا ہے۔ لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ اصل کہانی ہے ریپروڈکشن آف دا فٹسٹ، یعنی موزوں ترین کی نسل کی بقا۔ بالکل، صرف زندہ رہنا کافی نہیں، اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانا اصل کھیل ہے۔ اور انسان اس کھیل سے باہر تو نہیں ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ثقافت کی، اپنی تعلیم کی پیداوار ہے۔ ہاں، یہ سوچنا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ہم کہیں کہ ایک کھیت کا رقبہ صرف اس کی لمبائی پر منحصر ہے اور چوڑائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ فطرت اور تربیت، یعنی نیچر اور نیچر، یہ لمبائی اور چوڑائی کی طرح ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ تو جب ہم انسانی مرد کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کی بنیاد لاکھوں سال کے ارتقائی دباؤ پر رکھی گئی ہے۔ اسی دباؤ کی ایک جھلک ہمیں قدیم انکا سلطنت میں ملتی ہے۔ وہاں کے بادشاہ اتاوالپا کے حرم میں ہزاروں عورتیں تھیں۔ اور یہ صرف بادشاہ کی بات نہیں تھی۔ نہیں، قانون کے مطابق معاشرے کے ہر طبقے کے مرد کے لیے عورتوں کی تعداد مقرر تھی۔ ایک غریب عام آدمی کے لیے تو جنسی تعلقات کا حصول تقریباً ناممکن تھا۔ جی،
تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر طاقت، دولت اور جنسی تعلق کا آپس میں اتنا گہرا اور قدیم رشتہ کیوں ہے؟ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ انسان کی فیکٹری سیٹنگ کیا ہے۔ فیکٹری سیٹنگ مطلب ہمارا قدرتی ملاب کا نظام کیسا ہے؟ بالکل۔ ہاں، یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا ہم قدرتی طور پر مونوگمس ہیں، مطلب ایک وقت میں ایک ہی ساتھی کے لیے بنے ہیں، یا پھر ہماری فطرت پولیگمس ہے، یعنی ایک سے زیادہ ساتھیوں کی طرف مائل ہے؟ اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں ہے، لیکن ہم اسے مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ پہلا، اگر آج کے جدید معاشروں کو دیکھیں تو قانوناً زیادہ تر یک زوجگی یعنی مونوگمی پر مبنی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو تقریباً ہر بڑی تہذیب میں طاقتور مردوں کے بڑے بڑے حرم نظر آتے ہیں، جو کہ پولیجنی یعنی کثرت ازواج کی شدید ترین شکل ہے۔ یعنی جدید قانون اور قدیم تاریخ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ جی۔ اچھا، اور کیا طریقے ہیں؟ ہم قبائلی معاشروں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ شاید ہماری قدرتی حالت کے زیادہ قریب ہوں۔ بالکل، یہ تیسرا زاویہ ہے۔ قبائلی معاشروں میں ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایک ہی شادی کرتے ہیں، لیکن قبیلے کے سردار یا کامیاب شکاریوں کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بیچ کا راستہ ہے؟ جی، یہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کا راستہ ہے۔ چوتھا طریقہ ہے اپنے قریبی حیوانی رشتہ داروں کو دیکھنا، جیسے چمپینزی اور گوریلا۔ لیکن ایک منٹ، اگر گوریلا حنم بناتے ہیں اور گبن عمر بھر وفادار رہتے ہیں، تو ان میں سے کون سا ماڈل ہمارے لیے زیادہ موزوں ہے؟ یہ تو کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی مثال چن سکتے ہیں جو ہمارے نظریے کو سپورٹ کرے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم صرف ایک مثال نہیں چن سکتے، ہم اپنی جسمانی ساخت کا موازنہ ان سب سے کرتے ہیں۔ جسمانی ساخت کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جن جانوروں میں نر مادہ کے لیے شدید مقابلہ کرتے ہیں، جیسے گوریلا، ان میں نر مادہ سے بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جن میں وفاداری ہوتی ہے، جیسے گبن، ان میں نر اور مادہ کا سائز تقریباً برابر ہوتا ہے۔ اور انسان؟ انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ انسانی مرد عورت سے تھوڑا بڑا اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن گوریلا جتنا فرق نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری فطرت نہ تو مکمل طور پہ حرم بنانے والی ہے اور نہ ہی مکمل وفادار۔ ہم بیچ میں کہیں ہیں۔ بالکل۔ اور پانچواں زاویہ ہے دوسرے سماجی جانوروں کا مطالعہ۔ ان سب کو ملا کر جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر یک زوجگی کے لیے بنا ہے، لیکن اس میں بے وفائی کا ایک مضبوط عنصر بھی شامل ہے۔ تو مطلب ہم ایک مونوگیمس اسپیسیز ٹرائنگ اٹس بیسٹ ناٹ ٹو بی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ اچھا، تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ انسان کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم بے وفا بھی ہو سکتے ہیں اور وفادار بھی۔ یہ تو حالات پر منحصر ہے، لیکن اس لچک کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مرد اور عورت کے بیچ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق؟ یہ حیاتیات کے سب سے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ 1972 میں ماہر حیاتیات رابرٹ ٹریورز نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، پیرنٹل انویسٹمنٹ تھیوری۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو جنس بچے پیدا کرنے اور ان کی پرورش میں زیادہ وقت، توانائی اور وسائل لگاتی ہے، وہ ساتھی کے انتخاب میں زیادہ محتاط اور چنیدہ ہوگی۔ اسے سمجھنے کے لیے مور کی مثال بہترین ہے نا؟ بالکل۔ مور صرف چند لمحوں کے لیے اپنا نطفہ دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری ختم، جبکہ مورنی مہینوں تک انڈے سیتی ہے، چوزوں کو پالتی ہے، انہیں شکاریوں سے بچاتی ہے۔ اس کی سرمایہ کاری بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے مور کے حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے خوبصورت پر پھیلا کر زیادہ سے زیادہ مورنیوں کو متوجہ کرے اور اپنی نسل پھیلائیں۔ جبکہ مورنی بہت احتیاط سے سب سے صحت مند، سب سے شاندار پروں والے مور کا انتخاب کرتی ہے تاکہ اس کے بچوں میں بہترین جینز منتقل ہوں۔ تو انسانی دنیا میں مہنگی گاڑی، بڑا گھر، برانڈڈ کپڑے، یہ سب مرد کے رنگین پر ہی ہیں۔ ایک طرح سے بالکل، یہ سب وسائل اور اچھے جینز کی نمائش ہیں۔ اب اسی اصول کا اطلاق انسانوں پر کریں۔ عورت 9 مہینے حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، بچے کو جنم دینے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور پھر سالوں تک اس کی پرورش۔
اس کی سرمایہ کاری بہت بڑی ہے۔ مرد کی حیاتیاتی سرمایہ کاری نظریاتی طور پر چند منٹ میں پوری ہو سکتی ہے۔ اور اسی بنیادی فرق کی وجہ سے ایک مرد اپنی زندگی میں سینکڑوں بچے پیدا کر سکتا ہے، جبکہ عورت کی تعداد محدود ہے۔ بالکل، اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے مردانہ جوش اور زنانہ حیا کو جنم دیا ہے۔ اچھا، دنیا کی ہر ثقافت میں، ہر دور میں مرد ہی رشتے کی پہل کرتا ہے، عورت نہیں۔ مرد کو زیادہ موقعوں کی تناش رہتی ہے، عورت کو بہترین موقع کی۔ یہ کوئی اخلاقی یا ثقافتی چیز نہیں، اس کی جڑیں ہماری حیاتیات میں ہیں۔ اور جب اس حیاتیاتی حقیقت کا ٹکراؤ سماجی طاقت اور دولت سے ہوتا ہے تو نتائج بہت ڈرامائی ہوتے ہیں۔ جی، کینیا کے کیپسیگس قبیلے کی ایک تحقیق ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہاں عورتیں اکثر ایک غریب آدمی کی پہلی بیوی بننے پر ایک امیر آدمی کی دوسری یا تیسری بیوی بننے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اسے پولیگینی تھریشولڈ ماڈل کہتے ہیں، یعنی عورت غیر شعوری طور پر یہ حساب لگاتی ہے کہ اسے اور اس کے بچوں کو کس رشتے میں زیادہ وسیلے ملیں گے۔ اگر امیر آدمی کی آدھی دولت بھی غریب آدمی کی پوری دولت سے زیادہ ہے تو وہ دوسرا آپشن چن لیتی ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ عورتوں کے نقطہ نظر کو کچھ زیادہ ہی حسابی نہیں بنا رہا؟ کیا اس میں محبت یا ذاتی خوشی جیسے جذباتی عوامل کی کوئی جگہ نہیں؟ اور پہلی بیوی کا کیا؟ اسے تو یقیناً اپنے شوہر کو بانٹنا پسند نہیں ہوگا۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ ماڈل ایک معاشی حقیقت بیان کرتا ہے، لیکن انسانی جذبات کی پیچیدگی کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہی پیچیدگی ہمیں تاریخ کے سب سے بڑے مظاہر کی طرف لے جاتی ہے۔ حرم۔ محقق لورا بیٹزگ نے تاریخ کی 6 عظیم تہذیبوں کا مطالعہ کیا: بابل، مصر، ہندوستان، چین، ایزٹیک اور انکا۔ اور ان کی تحقیق کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ یہ صرف چند امیر مردوں کی بات نہیں تھی، یہ پورے معاشرے کا نظام تھا۔ ان کے اعداد و شمار تو واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ چین کے شہنشاہ فی تی کے حرم میں 10,000 عورتیں۔ جی، اور ایزٹیک حکمران مونٹیزوما کے پاس 4,000 لونڈیاں تھیں۔ 10,000! میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں سما رہی۔ یہ تو ایک سلطنت چلانے سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے۔ اس کا انتظام کیسے کیا جاتا ہوگا؟ اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے، یہ کوئی بے ترتیب عیاشی کا اڈا نہیں تھا، یہ افزائش نسل کا ایک انتہائی منظم اور آپ کہہ سکتی ہیں سائنسی ادارہ تھا۔ منظم مطلب؟ ان حروم میں دائیوں کا انتظام ہوتا تھا تاکہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت جلد دوبارہ حاملہ ہو سکے۔ عورتوں کی ماہواری کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، اچھا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بادشاہ کا ملاپ صرف ان عورتوں سے ہو جو اس وقت سب سے زیادہ زرخیز ہیں۔ تو یہ صرف عیاشی نہیں تھی بلکہ یہ ایک طرح کی جینیاتی سلطنت تھی۔ بادشاہ صرف زمین پر حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ آنے والی نسلوں کے جین پول پر بھی اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ بالکل یہی نقطہ ہے، یہ ایک حسابی اور منظم افزائش نسل کا پروگرام تھا، اور یہ صرف قدیم تہذیبوں تک محدود نہیں تھا۔ رومن سلطنت میں، قرون وسطیٰ کے یورپ میں بادشاہ بظاہر تو ایک ہی شادی کرتے تھے، چرچ کے دباؤ کی وجہ سے۔ جی، لیکن ان کے پاس لاتعداد لونڈیاں اور داشتائیں ہوتی تھیں۔ ان سے پیدا ہونے والے بچے شاید قانونی وارث نہ کہلائیں، لیکن وہ ان کے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور تھے۔ تو بظاہر مناگمی، لیکن حقیقت میں طاقتور مردوں کے لیے پولیجنی۔ بالکل۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب طاقت اور دولت کے ذریعے یہ کامیابی نہ ملے؟ جب وسائل محدود ہوں اور مقابلہ سخت ہو؟ تب انسان اپنی فطرت کے ایک اور زیادہ تاریک پہلو کا رخ کرتا ہے۔ تشدد۔ جی، تشدد۔ اس کی سب سے خوفناک مثال پٹکرن جزیرے کی سچی کہانی ہے۔ 1790 میں برطانوی جہاز باؤنٹی کے 9 باغی کچھ پولینیشین مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایک ویران جزیرہ پر پناہ لیتے ہیں۔ کل ملا کر 15 مرد اور 13 عورتیں، دنیا سے کٹے ہوئے۔ مردوں اور عورتوں کی تعداد میں یہ چھوٹا سا فرق، صرف 2 کا، ایک ایسی آگ لگانے کے لیے کافی تھا جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب 18 سال بعد ایک امریکی جہاز وہاں پہنچا تو وہاں صرف ایک مرد زندہ بچا تھا، جان ایڈمز۔ باقی تمام 14 مرد عورتوں پر ہونے والے جھگڑوں، حسد اور قتل و غارت میں ایک دوسرے کو مار چکے تھے۔ یہ تو انتہا ہے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک الگ تھلگ واقعہ تھا؟ شاید نہیں،
ماہر بشریات نیپولین شیگنن نے اپنی زندگی کے کئی دہائیاں وینزویلا کے یانامامو قبیلے کے ساتھ گزاریں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ زمین یا خوراک کے لیے نہیں لڑتے، یہ عورتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ عورتوں کے لیے؟ جی، ان کے معاشرے میں عزت اور رتبے کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے دشمنوں کو قتل کیا ہے، اور جو مرد جتنا بڑا جنگجو ہوتا ہے، جس نے جتنے زیادہ قتل کیے ہوتے ہیں، اس کی بیویاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی وہاں تشدد براہ راست افزائش نسل کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ خون بہاؤ اتنی بڑی فیملی۔ جی، ان کے لیے یہ ایک واضح اور سیدھا راستہ ہے۔ جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو مغرب کی سب سے بڑی ادبی کہانی ہومر کی ایلیڈ ایک نیا مطلب اختیار کر لیتی ہے۔ ٹروجن کی جنگ۔ ہاں، جو ہیلن نامی ایک عورت کے اغوا پر شروع ہوئی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلن تو صرف ایک بہانہ تھی، اصل وجہ تجارتی راستوں پر کنٹرول تھا۔ لیکن یانامامو اور پیٹکیرن جزیرے کی مثالوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ صرف بہانہ نہیں تھا، شاید 10 سال تک لڑی جانے والی اس خوفناک جنگ کی اصل وجہ واقعی ایک عورت کا حصول ہی تھا۔ یہ ممکن ہے۔ تو اب ہم اس معمے کے آخری حصے پر آتے ہیں۔ جی، اگر ہزاروں سال تک انسانی تاریخ پر طاقتور مردوں کی کثرت ازواج کا راج رہا، چاہے وہ حرم کی شکل میں ہو یا تشدد کی، تو پچھلے چند سو سالوں میں یہ ڈرامائی تبدیلی کیسے آئی؟ چین کے شہنشاہ کی 10,000 عورتوں سے ہم آج کی دنیا تک کیسے پہنچے، جہاں امریکہ جیسے طاقتور ملک کا صدارتی امیدوار ایک افیئر کی وجہ سے دوڑ سے باہر ہو سکتا ہے؟ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جمہوریت کا عروج اور مطلق العنان بادشاہت کا خاتمہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب معاشرے میں طاقت کسی ایک بادشاہ یا چند امراء کے ہاتھ میں نہیں رہی اور عام اوسط یکزوجگی والے مردوں کو ووٹ کا حق ملا، تو انہوں نے ایسے قوانین بنائے جو ان کے مفاد میں تھے۔ بالکل، انہوں نے قانونی طور پر کثرت ازواج کو ختم کر دیا تاکہ جنسی مواقع کی تقسیم زیادہ منصفانہ ہو سکے۔ یہ دراصل معاشرے کے 80% کم حیثیت مردوں کی اوپر کے 20% طاقتور مردوں پر ایک فتح تھی۔ انہوں نے کھیل کے اصول ہی بدل دیے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا تھا؟ کیا امیر اور طاقتور مردوں نے اتنی آسانی سے اپنی ہزاروں سال پرانی برتری چھوڑ دی؟ کیا اس میں مذہب یا بعد میں آنے والی عورتوں کے حقوق کی تحریک کا کوئی کردار نہیں تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ تبدیلی یقینی طور پر اتنی سادہ نہیں تھی۔ جمہوریت ایک بہت بڑا عنصر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور سماجی تبدیلیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جیسے کہ؟ جب معاشرے زراعت سے صنعت کی طرف بڑھے تو وراثت کے قوانین زیادہ اہم ہو گئے۔ ایک قانونی بیوی اور جائز وارثوں کا تصور مضبوط ہوا، اور اخلاقیات نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا، اخلاقی اور مذہبی فلسفوں نے بھی یکزوجگی کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ کئی چیزوں کا مجموعہ تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حیاتیات اور تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو مرد کی فطرت میں طاقت، دولت اور یہاں تک کہ تشدد کو بھی جنسی اور نسلی کامیابی کے لیے استعمال کرنے کا ایک گہرا رجحان نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو شاید ہماری جدید اخلاقیات سے میل نہ کھاتی ہو، لیکن یہ انسانی فطرت کے ایک اہم اور طاقتور پہلو کو بیان کرتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور حل طلب سوال باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر مردانہ فطرت کثرت ازواج کی طرف اتنی زیادہ مائل ہے اور طاقتور مرد ہمیشہ سے حرم بناتے آئے ہیں، تو پھر تاریخ کے ہر دور میں، یہاں تک کہ بدترین بادشاہتوں میں بھی، یک زوجگی پر مبنی شادی کا مرکزی ادارہ اتنی مضبوطی سے قائم کیوں رہا؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی ہزاروں لونڈیوں کے باوجود ایک ملکہ ضرور ہوتی تھی جس کا قانونی اور سماجی درجہ باقی سب سے بلند ہوتا تھا۔ شادی کا یہ ادارہ ہر قسم کے حالات میں کیوں برقرار رہا؟ کیونکہ اگر مقصد صرف نسل بڑھانا تھا تو ملکہ کی کیا ضرورت تھی؟ سب لونڈیاں برابر ہونی چاہیے۔ جی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ جی، اور شاید اس کا جواب مرد کی حکمت عملی میں نہیں، بلکہ عورت کی حکمت عملی میں پوشیدہ ہے۔ عورت کی حکمت عملی میں؟ مرد شاید افزائش نسل کی مقدار کا کھیل کھیل رہا تھا، لیکن عورت معیار اور یقین کا۔ واہ، یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ تو اس معاملے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ انسانی فطرت کے اس دوسرے اور شاید زیادہ اہم پہلو کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے مردوں میں کثیر زوجگی یعنی
पॉलीगैमी के इर्तिकाई रुझान पर बात की थी। जी। और वो एक ऐसी गुफ्तगू थी जिसने कई सवालात खड़े किए, खास तौर पर ये कि अगर मर्दों की फितरत ऐसी है तो फिर इंसानी माशरों में शादी और वफादारी का निज़ाम इतना आम क्यों है? बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा रुख देखने जा रहे हैं। हम बाब 7 की गहराई में उतरेंगे, जो यकजोजगी यानी मोनोगमी को खास तौर पर औरत के नुक्ता नज़र से देखता है। अच्छा। ये बात उसी बुनियादी सवाल से शुरू होता है कि अगर मर्दों में बेवफाई का रुझान फितरी है, तो औरतों का इस खेल में क्या किरदार है? तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि इंसानी जोड़ों के दरमियान वफादारी और बेवफाई के पीछे कौन सी इर्तिकाई कुव्वतें काम कर रही हैं। और इसमें हम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि परिंदों और अपने करीबी रिश्तेदार बनमानसों की दुनिया से भी कुछ हैरानकुन सबक सीखेंगे। बाप का आगाज एक ऐसी तहकीक से होता है जो पहली नज़र में बहुत परेशानकुन लगती है। जी बिल्कुल। मगरबी यूरोप में की गई एक तहकीक में कुछ चौंका देने वाले नताइज सामने आए। शादीशुदा खवातीन उन मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करती हैं जो ज्यादा पुरअसरार हों, उम्र में बड़े और जिस्मानी तौर पर ज्यादा पुरकशिश हों। और इसमें यह भी था कि अगर किसी औरत का अपना साथी मतलब शौहर कमजोर हो या कम उम्र या गैर पुरकशिश हो, तो उसके बेवफा होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। और सुनिए, इसी तहकीक में यह भी पाया गया कि अगर कोई मर्द कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपनी कशिश बढ़ा ले तो उसके नाजायज ताल्लुकात के इम्कानात दुगने हो जाते हैं। और एक और नुक्ता जो सोचने पर मजबूर करता है, नर जितना पुरकशिश होता है वो बाप के तौर पर उतना ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार होता है। ठहरिए, सबसे धमाका खेज बात तो अभी बाकी है। जी। इस तहकीक का सबसे चौंका देने वाला नतीजा ये था कि पैदा होने वाले हर 3 में से एक बच्चा नाजायज ताल्लुक का नतीजा था। 1/3। अब ये सुनकर तो बहुत से लोगों को धचका लगा होगा कि इंसानी माशरे में बेवफाई इस हद तक है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। और वो मोड़ ये है कि ये तहकीक इंसानों पर की ही नहीं गई थी। क्या? ये अबाबील यानी स्वॉलोज पर की गई थी। मुसन्निफ ने जानबूझकर ये तफसील आखिर में बताई है ताकि पढ़ने वाला पहले अपने तासुबात को परख ले और फिर वो ये सवाल पूछता है, क्या हम इंसान वाकई इन परिंदों से इतने मुख्तलिफ हैं? वाह, ये तो मुसन्निफ की तरफ से एक जबरदस्त चाल थी। उसने हमें एक जाल में फंसाकर ये सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो फिर ये शादी का इदारा आया कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बुनियादी तौर पर शादी बच्चों की परवरिश का एक निज़ाम है। अगर हम अपने 4 करीबी रिश्तेदारों को देखें, गिबन, ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी, जी, तो उनमें से सिर्फ गिबन है जो इंसानों की तरह जोड़ा बनाकर रहते हैं। बाकी सबके निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसकी वजह? इसकी एक बहुत सफाकाना वजह है जिसे हेरोड इफेक्ट कहा जाता है। हेरोड इफेक्ट? ये तो किसी फिल्म के विलन का नाम लगता है। इसका क्या मतलब है? ये नाम एक कदीम बादशाह हेरोड के नाम पर है जिसने बच्चों के कत्लेआम का हुक्म दिया था। देखें, जानवरों की दुनिया में खास तौर पर लंगूरों, शेरों और चिंपांजियों में जब कोई नया और ताकतवर नर किसी ग्रोह पर कब्जा करता है तो उसका पहला काम पिछले नर के तमाम बच्चों को मार देना होता है। ये तो बहुत खौफनाक है। जी, ये बहुत बेरहमाना लगता है, लेकिन इसके पीछे एक इर्तिकाई मंतिक है। बच्चे मरने से मादा नए नर के साथ नस्ल बढ़ाने के लिए जल्द तैयार हो जाती है। तो इस मसले से निमटने के लिए मादा जानवरों में क्या हिकमत अमली अपनाई? क्या उन्होंने बस इसे कबूल कर लिया? नहीं, यहीं पर इर्तिका का जादू काम करता है। मुख्तलिफ बनमानुसों ने इस मसले के मुख्तलिफ हल निकाले। गिबन ने सबसे सीधा रास्ता अपनाया, यकजोजिगी। मादा और नर एक साथ रहते हैं ताकि नर अपने बच्चे को दूसरे हमलावर नरों से बचा सके। ठीक है, एक छोटा महफूज न्यूक्लियर फैमिली मॉडल, ये तो समझ में आता है। गोरिल्ला और चिंपैंजी ने क्या किया? गोरिल्ला ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। वहाँ कई मादा एक बहुत ही ताकतवर सिल्वर बैक नर के हरम में रहती हैं। वो नर इतना ताकतवर होता है कि कोई दूसरा नर उसके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता। एक किले की तरह। बिल्कुल। जबकि चिंपैंजी की मादा ने एक बिल्कुल ही इनकलाबी और आप कह सकती हैं ज़हीन हिकमत अमली अपनाई। वो क्या? उसने कसीर मर्दों से ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। वो ग्रोह के कई नरों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है। अच्छा,
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نر کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کا نہیں ہے۔ ہر نر کو شک رہتا ہے کہ شاید یہ بچہ میرا ہی ہو۔ اس شک کی وجہ سے کوئی بھی نر بچے کو مارنے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ یہ تو کمال ہے۔ گیبن کا حل تنہائی، گوریلا کا حل ایک محافظ، اور چمپینزی کا حل منظم افراتفری۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان ان میں سے کس ماڈل پر پورا اترتے ہیں؟ بالکل درست۔ ہم گیبن کی طرح جوڑے بھی بناتے ہیں اور باپ بچوں کی پرورش میں حصہ بھی لیتا ہے، لیکن ہم چمپینزی کی طرح بڑے سماجی گروہوں میں بھی رہتے ہیں۔ یہ امتزاج تو بنمانسوں میں کہیں نہیں ملتا۔ اور اسی لیے مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ انسانی سماجی ڈھانچے کا مقابلہ بنمانسوں سے زیادہ نوآبادیاتی پرندوں یعنی کولونیل برڈ سے کرنا چاہیے۔ یہ وہ پرندے ہیں جو بڑی کالونیوں میں ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہر پرندے کا اپنا ایک جوڑا اور گھونسلہ ہوتا ہے۔ ایک بڑے اپارٹمنٹ کمپلیکس کی طرح ہر کسی کا اپنا فلیٹ ہے، لیکن سب ایک ہی عمارت میں رہتے ہیں۔ بالکل، اس ماحول میں موقع بھی بہت ہوتے ہیں اور خطرات بھی۔ اور یہیں سے بے وفائی کی ایک نئی وجہ سامنے آتی ہے نا؟ جسے کتاب میں ایک بہت دلچسپ نام دیا گیا ہے، ایما برور حکمت عملے۔ جی، یہ نام گستاف فلابرٹ کے مشہور ناول مادام بووری کے کردار پر رکھا گیا ہے۔ ایما بووری حکمت عملی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ارتقائی طور پر دو مختلف چیزیں تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ دو چیزیں؟ ایک اچھا محنتی اور وفادار شوہر جو وسائل فراہم کرے اور بچوں کی پرورش میں مدد دے، اور دوسری طرف بہترین جینیات جو اس کی اولاد کو مل سکے۔ اور کبھی کبھی یہ دونوں خوبیاں ایک ہی مرد میں نہیں ملتی ہیں۔ بالکل۔ یعنی شوہر گھر چلانے کے لیے اور عاشق بہتر جینز کے لیے۔ یہ سننے میں بہت ہی سرد اور حسابی لگتا ہے۔ بالکل، یہ انسانی رشتوں کو ایک بہت ہی ٹھنڈی ارتقائی منطق سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ ابابیل والی تحقیق پر واپس جائیں تو یہ حکمت عملی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ہاں، یاد ہے۔ اس میں کیا پایا گیا تھا؟ یہی کہ جو نر سب سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں وہ باپ کے طور پر سب سے زیادہ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بہترین جینز دے کر اپنا کام پورا کر دیا، اب بچوں کو پالنا ان کا کام نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ سب سے پرکشش سپر سٹڈ سے شادی کرے تو بچے تو شاید خوبصورت ہوں گے، لیکن پرورش میں اسے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جی، اور اگر وہ ایک محنتی لیکن کم پرکشش مرد سے شادی کرے تو وسائل تو مل جائیں گے، لیکن شاید اولاد میں وہ جینیاتی کوالٹی نہ ہو۔ ایما بووری حکمت عملی ان دونوں مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ ایک محنتی شوہر کی دیکھ بھال اور ایک اعلیٰ درجے کے مرد کے جینز۔ جی، اسے دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ ایک لاشعوری ارتقائی حکمت عملی ہے، کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کیا کوئی جسمانی ثبوت بھی موجود ہے یا یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں؟ یہاں پر سپرم کمپٹیشن تھیوری سامنے آتی ہے اور اس کے ثبوت ہمارے جسموں میں چھپے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کسی بھی جانور میں خصیتین یعنی ٹیسٹیکلز کا سائز اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اس کی مادہ تاریخی طور پر کتنی وفادار رہی ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی نوع کی وفاداری کی تاریخ کو اس کی اناٹومی سے ناپ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب ہے، لیکن اس کی منطق بہت ٹھوس ہے۔ گوریلا کو دیکھیں، وہاں ایک نن کا پورے حرم پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ نتیجہ، گوریلا کے خصیتین اس کے جسم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اسے کسی دوسرے نن کے سپرم سے مقابلے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا، اب اس کا موازنہ چمپینزی سے کریں۔ وہاں مادہ کئی نروں سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہر نر کے سپرم کو دوسرے نروں کے سپرم سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس مقابلے کی وجہ سے چمپینزی کے خصیتین بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ منطق تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس پیمانے پر انسان کہاں کھڑے ہیں؟ انسان بالکل درمیان میں ہے۔ ہمارے خصیتین نہ گوریلا کی طرح چھوٹے ہیں نہ چمپینزی کی طرح بڑے۔ یہ درمیانہ سائز اس بات کا ایک خاموش جسمانی ثبوت ہے کہ ہماری ارتقائی تاریخ میں خواتین مکمل طور پر وفادار بھی نہیں رہی ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر بے وفا۔ واہ! لیکن کتاب میں برٹش سائنٹسٹوں رابن بیکر اور مارک بیلس کی تحقیق کا بھی ذکر ہے، جس نے اس کہانی میں ایک اور تہلکہ خیز باب کا اضافہ کیا۔ جی،
ان کی تحقیق نے یہ دریافت کیا کہ اس ارتقائی جنگ میں صرف مرد ہی کھلاڑی نہیں ہے، عورت کا جسم بھی اس میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ عورت کا آرگیزم صرف لذت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ارتقائی مقصد بھی ہے۔ مطلب یہ کہ آرگیزم کے وقت اور قسم کے لحاظ سے عورت کا جسم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس مرد کے سپرم کو قبول کرے گا اور کس سے مسترد۔ یعنی عورت کا جسم لاشعوری طور پر یہ انتخاب کر رہا ہے کہ کس کے جینز کو آگے بڑھانا ہے؟ ان کی تحقیق کے مطابق جو خواتین بے وفائی کرتی ہیں ان کے جسم لاشعوری طور پر اپنے شوہر کے مقابلے میں اپنے عاشق کے سپرم کو حمل کے لیے زیادہ موزوں پاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہمارے جسموں کے اندر ہماری سوچ اور ارادے کے بغیر لڑی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ارتقائی جنگ کا ایک دوسرا رخ بھی ہوگا۔ اگر عورت کی طرف سے بے وفائی کا امکان ہے تو مردوں میں اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی میکانزم ہوگا؟ بالکل، اور اسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کوکولری پیرانویا، مطلب کسی ایسے بچے کی پرورش کرنے کا خوف جو حیاتیاتی طور پر آپ کا نہ ہو۔ یہ کسی بھی نر کے لیے ارتقائی طور پر سب سے بڑا نقصان ہے۔ جی، یہ خوف مرد کی نفسیات میں بہت گہرا ہے۔ پرندوں میں یہ بہت واضح نظر آتا ہے۔ نر اپنی مادہ کی ہر وقت نگرانی کرتے ہیں، اور انسانوں میں یہ خوف حسد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو کیا ماہر نفسیات یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد کوئی ذہنی بیماری نہیں بلکہ ارتقاء کا دیا ہوا ایک ہتھیار ہے؟ ماہرین نفسیات ولسن اور ڈیلی کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ حسد کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک ارتقائی موافقت یعنی اڈیپٹیشن ہے۔ یہ ایک آفاقی انسانی جذبہ ہے جو دنیا کے ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ایک الارم سسٹم کی طرح؟ بالکل، ایک الارم سسٹم کی طرح جو ہمیں ہمارے جینیاتی مفادات کے خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ ایک تلخ